بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور تمام برادران کو حق اور سچ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ اقامت کے اخیر میں کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ یا حقا لا الہ الا اللہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں حقا و صدقا لا الہ الا اللہ، تو کیا ایسا کہنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم اسی طرح سے کہو جس طرح سے مؤذن کہتا ہے۔ اب مؤذن یا اقامت کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک مومن جو نماز کے انتظار میں ہے، نماز اسی طرح سے پڑھنی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو اذان کے اور تکبیر کے کلمات بھی اسی طرح سے دہرانا چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 557 نمبر صحیح مسلم میں۔ معلوم یہ ہوا کہ حقاً لا الہ الا اللہ کہنا یا حق لا الہ الا اللہ کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ابن قدامہ نے المغنی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 میں کہا ہے وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقُولَ فِي الْإِقَامَةِ مِثْلَ مَا يَقُولُ، جس طرح سے مقیم اذان دینے والا یا اقامت کہنے والا کہتا ہے اسی طرح سے سننے والے کو بھی کہنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے در المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 میں لکھا ہوا ہے وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ نَدَبًا إِجْمَاعًا كَالْأَذَانِ، جس طرح سے اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح سے اقامہ کا بھی جواب دے، یعنی حقاً اور صدقاً اور اس طرح سے جو کلمات اضافہ کیے جاتے ہیں وہ نہیں کہنا چاہیے۔ قال الشیرازی الشافعی رحمہ اللہ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ أَن يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، جو اقامت سنے اسے اسی طرح سے کہنا چاہیے جس طرح سے اقامت کہنے والا کہتا ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اضافہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ اقامہ اللہ و ادامہا کہتے ہیں، یہ روایت بالکل ضعیف ہے، ناقابل استدلال ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں کو، ایمان والوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا به ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنے بجا لاؤ، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ قولاً صدقاً حقاً یا حق لا الہ الا اللہ کہنا حق کا اضافہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح سے ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جن کلمات کو مقیم اذان دینے والا یا اقامت کہنے والا کہتا ہے انہی کلمات پر اکتفا کرنا چاہیے، انہی کلمات پر اکتفا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ الرسول یقول علیہ الصلاۃ والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يكفي هذا هو المشروع للمستمع الى الاذان ولا يزيد كلمة حق ولا يزيد كلمة حق، یعنی حق کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے اور اسی طرح سے لجنہ دائمہ کا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن آدمی کو جو مسنون ہے، جو ثابت ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے تاکہ اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے اور اطاعت مصطفیٰ بھی ملے، اور اس پر اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔